السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت اونچے عمل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ عمل ہے یتیم کی کفالت کرنا، یعنی ذمہ داری لینا۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مستقل فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری کی، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا وہ جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ نے ایسے اشارہ کر کے انگلی اور شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کیا آپ نے، اور فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے۔ اور ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے یتیم کو اپنے ساتھ کھانے کے برتن میں شریک کر لیا، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اور ایک اور روایت ہے ناظرین، جو بہت ہی اونچی روایت ہے۔ حدیث تو ساری ہی بہت ہی اونچی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ حدیث تیسری بہت ہی فضیلت والی حدیث ہے۔ حضرت عمر ابن مالک قشیری فرماتے ہیں کہ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے۔ مالک قشیری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایسے یتیم بچے کو اپنی کفالت میں لے لیا، کھانے میں شریک کر لیا۔ اور ناظرین، کفالت میں لینے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک وقت یا دو وقت بٹھا کر کے اس کو کھانا کھلا دیا، بلکہ کفالت میں لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مکمل نگرانی کرتا رہا، یعنی ان کے خرچے اپنے ذمے لے لیے، اور باپ گزر گیا، کمانے والا نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور ان کے گھر میں بندہ راشن پہنچا رہا ہے، وقت وقت پہ آٹا، دال، گوشت جیسا بھی موقع ہے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ روزانہ اپنے گھر پہ بلا کر کے کھلانا یہ تو آدمی اتنی آسانی سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے طعنوں کا نشانہ بھی بن جاتا ہے کہ بھئی اسے کیا لالچ ہے، وہاں سے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں۔ تو اسی لیے کفالت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اللہ نہ کرے بھائی گزر گیا، اس کے بچے ہیں، یہ اسی طرح بہن گزر گئی، اس کے بچے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، یا کوئی پڑوس میں محلے میں گزر گیا اور بچے اس کے اتنے چھوٹے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا حدیث میں کہ جس کے بچے، یتیم بچہ ایسا جس کے دونوں والدین مسلمان ہے، اور اس نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، یعنی وہ ان کا خرچہ اٹھانے لگا، ان کی ذمہ داری اٹھانے لگا، صرف رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا مقصد دوسرا کچھ اور نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نفسوں کے وساوس کو بھی جانتے ہیں۔ کیا تمہارے نفسوں کے اندر وساوس آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی ذمہ داری لینا، اللہ کی رضا کے لیے کفالت کرنا، یعنی اس کے خرچے اٹھانا، سامان پہنچا دینا، مستقل طریقے سے الگ الگ انداز میں، کبھی آٹا 20 کلو رکھ دیا، کبھی چاول لے کے رکھ دیے، اور خاموشی کے ساتھ اپنی گھر والی کے ہاتھ پہنچا دیے، لے بہن یہ تیرے بچوں کا خرچہ ہے، جب ختم ہو جائے گا بتا دینا، ہم اور بھیج دیں گے، اور صرف اللہ کو پتہ رہے، کسی اور کو پتہ نہ رہے، اور مقصد کچھ اور بھی نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ لگاتار اتنی خدمت اس کی کرتا رہا کہ وہ بچے بڑے ہو کر اپنی ضروریات خود پوری کرنے لگے، یعنی اپنی محنت مزدوری یا کوئی بھی اور گزارے کا کام کرنے لگے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ناظرین، کتنا اونچا عمل ہے کہ آدمی
فضول پیسے ادھر ادھر خرچ کرتا ہی رہتا ہے اپنے ذاتی شوق میں، ذرا سی چیزوں میں 2-4 لاکھ روپے اٹھا دیتا ہے، بچے کی منگنی ہے، بچے کی شادی ہے، مہمان آ رہے ہیں، اور اسی طرح اور چیزیں ہیں، خواہ ذرا سی چیزوں پہ آدمی 1-2 لاکھ روپے 50,000 اٹھا دیتا ہے۔ تو اگر آدمی اس طرح کا نظام کر لے، اور اللہ کے لیے کھانا کھلانے کا ثواب تو آپ کو میں نے بتلائی تھا، اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنائی تھی میں نے، کہ اللہ کے لیے جو انسان کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 7 خندقیں ڈال دیتے ہیں، اور دونوں خندقوں کے بیچ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ حدیث مستقل اپنی جگہ ہے ہی۔ اب یہاں یتیم جس کا کوئی سر پہ سہارا نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، اور وہ اپنے خرچے اٹھانے کے لائق نہیں ہے، کم عمری ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکتا، اللہ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا جو کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا بھی، اور فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ آدمی اپنے پیسے خرچ کر ہی رہا ہے، مال تو خرچ ہو ہی رہا ہے، اگر رب کی رضا کے لیے، پبلسٹی کے لیے نہیں، شو بازی کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نمود کے لیے نہیں، اگر انسان خرچ کرے گا اور خاموشی کے ساتھ کچھ غریب اور کمزور جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف ان کو اللہ کو پتہ ہو یا کرنے والے کو پتہ ہو، خاموشی کے ساتھ کرتا رہے گا، تو ناظرین اس کے لیے اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔